یہ وزیر اعلیٰ جو ہیں سہیل آفریدی صاحب جب وہ آئے تھے تو ان کا بیان اس متعلق کیا تھا، ذرا سنیں جی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ آج میں اس منصب پر آ گیا ہوں اور 4-5 گاڑیاں آگے پیچھے ہوں گی اور اس تخت و تاج کو دیکھ کر، اس شاہانہ لائف کو دیکھ کر میں اپنے مقصد و نظریے سے ہٹ جاؤں گا۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ جیسا میں تھا ایسا میں ہوں، ایسا میں رہوں گا۔ میرے لیڈر میں رکھا ہے جناب عمران خان صاحب کا ویژن، اس کا فلسفہ، اس کی سوچ، اس پر ہم خیبر پختونخوا میں منوال عمل کریں گے۔ تو یہ ویژن تھا، یہ فلسفہ تھا، یہ ایک اور مشہور بیان ہے وہ عشق عمران والا، وہ اگر پروڈیوسر صاحب اگر آپ کے پاس ہے، وہ فرمائشی آپ چلانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں فرمائشی نہیں، ایک تھا نا کہ وہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے ان کے سابقہ، اور ایک میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ ویسے باتیں ہیں نا، یہ تو باتیں ہیں، ایکچوئل تو ہم نے دیکھا کہ کپتان چپل سے لوئی وٹون تک کا سفر ہوا تھا، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی دکھایا ہے، اپنے کٹس دکھائے ہیں۔ وہ شفیع جان صاحب کو دیکھتے تھے، بڑے سٹائل ہے، ٹک ٹاک گٹس یا کٹس؟ کٹس، اچھا وہ سٹائل وغیرہ۔ تو وہ بیسیکلی جب اپنا سٹائل دکھا رہے تھے تو شفیع جان کو کاپی کرنے کی کوشش کی وزیر اعلیٰ نے، تو پھر تب وہ ایل بی تک پہنچے۔ شفیع جان جو ہے نا، مجھے لگتا ہے سم تھنگ کوئی اس کا ویلاگ، کوئی اس کا پروگرام شفیع جان کا نام لیے بغیر نہیں گزرتا۔ نہیں، آج شفیع جان کا بھی سٹیٹمنٹ آیا، ان سے کسی نے پوچھا، کہیں کوئی ذکر نہیں ہوا، اس کی شکل نہیں کہیں پہ دکھائی، آپ شفیع جان کو درمیان بھائی سٹیٹمنٹ سنیں، پہلے بات نہیں کرنے دینی، پہلے شفیع جان کا سٹیٹمنٹ دکھائیں۔ اب تذکرہ ہوا ہے، سنائیں جی شفیع جان کا سٹیٹمنٹ۔ کوئی ایسا بل پاس نہیں ہوا، پتہ نہیں کون اس قسم کے باتوں کو سرکولیٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک پاسپورٹ کی بات ہے تو پاسپورٹ کی اتھارٹی جو ہے، جو ایشو کرتا ہے، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، نادرا ان کے انڈر ہے، پاسپورٹ کی اتھارٹی ان کے انڈر ہے۔ اس سے صوبے کا کیا کام ہے؟ صوبہ کیسے کسی کو پاسپورٹ دے سکتا ہے؟ یہ کون پھیلا رہا ہے یہ باتیں؟ یہ ہو تو شفیع جان جیسا ہو، کانفیڈنس ہو تو شفیع جان جیسا ہو۔ دیکھیں وہ ٹوٹل بات انہوں نے نیگیٹ کر دی، اور کون پھیلا رہا ہے یہ باتیں؟ بھائی گزٹ نوٹیفیکیشن پھیلا رہا ہے، ایکٹ بن گیا ہے، ایکٹ بن چکا ہے، وہ کہتے ہیں کون پھیلا رہا ہے؟ تو یہ تو دیکھیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، مطلب یہ مقابلہ نہیں کرتے سہیل آفریدی صاحب۔ جہاں تک سوال آ گیا جی کہ، لیکن ایک چیز ثابت ہوئی ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب جو کہ اس وقت ان کے بانی چیئرمین ہیں، وہ تو جیل میں ہیں، نااہل ہیں، لیکن یہ تو اہل نکلے نا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اپنے لیے یہ مراحل سمیٹ لیں، اور کتنی کامیابی کے ساتھ انہوں نے یہ مراحل سمیٹی ہیں کہ 2 ماہ پہلے یہ جو ہے نا بن چکا ہوا ہے، ایکٹ بن چکا ہے، اور کانوں کان خبر نہیں آئی ہوئی، اور جناب یہ اپلوڈ بھی نہیں کیا انہوں نے اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر۔ ایک چیز رہا سوال جی کہ 6 ممنوعہ بور کے ان کو جو ہے وہ لائسنس ملنے چاہیے، پھر وہ جو گاڑی کے شیشے کالے، تو دیکھیے اسلام تو مساوات کہتا ہے۔ حضرت عمر سے سوال ہو گیا تھا جی کہ آپ کے پاس دوسری چادر کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ تو صاف چلنا تھا، شفاف چلنا تھا۔ یہ تو 90 ان کے ایم پی ایز ہیں، اکثریت ان کے پاس ہے، ان کی مرضی کے بغیر تو منظور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مرضی سے ہی ہوا نا۔ تو یہ جتنی مراتیں یہ لے رہے ہیں، اب یہ دیکھیے گا، یہ ایک تو پاکستان کے جو عوام کے وسیع تر مفاد میں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا عمران خان کی رہائی کے لیے لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے چوئی صاحب، ایک منٹ چوئی صاحب کے جانے سے پہلے تھوڑا سا جو ایک دیکھیں، جو آبجیکٹیو انالیسس یہ ہے کہ اگر آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں نا، سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، آل اکراس ساری اسمبلی، وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل کہ کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی، سو اس میں آپ کو زیادہ فرق نہیں نظر آئے گا۔ اس طرح کی مراد یہاں پہ ایم این ایز جو ہیں، سینیٹرز ہیں، پنجاب میں چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، تو وہ آپ کو اس میں لگے گا کہ کیا ہے، وہ سب ایسے ہی ہیں۔ ایک حمام کا کیا تھا، کوئی محاورہ تھا، لیکن تاحیات نہیں تھا نا، نہیں، جو فیملی، ایک تو ایم پی ایس کے جو پاسپورٹس ہیں وہ تاحیات نہیں ہیں پنجاب کے اندر یا باقی جگہوں کے، ایس ٹرم تک ہے۔ ہاں میں یہ تو کہہ رہا ہوں، یہاں تو تاحیات اسپاؤس کو تو دے بھی نہیں رہے، ہاں تو یہاں پر الگ۔ تو چوئی صاحب مجھے یہ بتائیں، بھی ہو رہے ہیں چوئی صاحب یہ ایک جہاز کا رونا رو رہے تھے، تو یہاں پر تو پوری اسمبلی لگژری نکلی، یہ ترجیحات ہیں ان کی؟ نہیں تو ایک جہاز کا واپس ہو گیا، 13 ارب اس پر خرچ ہو گیا، مہینے کا پتہ نہیں کتنے کروڑ خرچ ہونا ہے، سال کا پتہ نہیں کتنے کروڑ، یعنی وہ تفصیلات یہ ایئر وائی پر ہی بیان کی گئی ہیں، میں نے اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ تو یہ وہ غلط کریں یا یہ غلط کریں، غلط تو غلط ہے۔ عوام کا، قوم کا، عام آدمی، میں جو رونا روتا رہتا ہوں کہ بھئی وہ بھوکے مر رہے ہیں، غریب کی غربت کا کوئی سوچیں، اس کو نوکریاں دیں، ان کو تحفظ دیں، اس کی طرف آپ آتے نہیں ہیں، وہ اپنے میں مراحت لے رہے ہیں۔ تو یہاں تو خیر ابھی مجھے پتہ چلا کہ گورنمنٹ نے، یہ تو مشن پہ تھے نا، یہ سب عشق عمران میں ہو رہا ہے سر، ان کا تو مشن ہی الگ تھا۔
भाई आप बेहतर समझ, आप तीनों को से ज्यादा कौन समझता, मुझे इसमें जो से वो पटवारी वाली बात करते हैं ना कि वो पुत्र तरसिया मनू, तो वो भी उन्होंने कहा होगा ना कि हम खाक के एमपी हैं कि जनाब हम ये मराद ना ले सके, तो हम जो ये तमाम के तमाम जो हमें जो क्लब्स हैं उनकी मेंबरशिप सरकारी अफसरान की रेट के ऊपर हमें मिलनी चाहिए। खावर साहब को पूछे ना कितनी महंगी है मेंबरशिप, क्या तमाम के लिए यानी आपको जो है मुफ्त जो है सहूलियत मिलनी चाहिए। जस्टिस ऑफ पीस इख्तियारात मिल चुके हैं, उनको कह रहे हैं को रास्ते में रोकेगा। तो अब मैं मुझे एक बात बताएं, जुनैद अकबर साहब को टास्क दिया गया था कि वो तंजीम साजी पे तवज्जो दें, तो अब तंजीम साजी होगी, अब तहरीक जोर पकड़ेगी। सारे जो एमएनएज हैं यहाँ पे सेनेटर्स हैं, मैं तो इस्लामाबाद की बात करता हूँ कि जब आप एमएनए या एमपी जो सेनेटर बन जाते हैं तो एक्स ऑफिशियो आपको इस्लामाबाद जितने मेंबर क्लब्स हैं उनकी मेंबरशिप आपको ऑटोमेटिकली हो जाती है। सिटिंग एमएनए एमएनएस को मिलती है, एमपीएस को नहीं मिलती, और सेनेटर्स को भी आपको लेनी पड़ती है। नहीं वो उतना टाइम जितना पैसे देने पड़ते हैं, टर्म है वो उतनी देर इस्तेमाल करते हैं एक्स ऑफिशियो, वो वरना तो द नंबर इज क्वाइट। जी तहरीक का बता दें सर। तहरीक मैंने पहले भी कहा था, दोबारा से अगर उनका बयान सुना देना मैं जैसा था मैं ऐसा हूँ और पता नहीं मैं ऐसा ही रहूँगा इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा इस प्रोग्राम में कहा है और मेरा इसके ऊपर एनालिसिस ये है कि जो पाकिस्तान साहब का जो हुकूमती जमात है, अब ज़ाहिर है उनके पास वो लीगल नाम नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो मैं साहब का ही कहता हूँ, जो इनसे एक्सपेक्टेड था पार्टी के कारकुनान को, क्योंकि मैं बार बार ये बात करता हूँ कि 8 फरवरी 2024 को जब इनको वोट पड़ा था, वो वोट इसलिए पड़ा था कि उनके जो कायद हैं बानी हैं वो जेल में हैं, कैद हैं, तो उनके लिए किसी सतह के ऊपर को रिलीफ हासिल करें, क्योंकि करप्ट है ना, करप्शन जिस तरह हमारे ताहियात कायद मोहतरम जो है नवाज शरीफ साहब के लिए वो हासिल की गई थी। उनकी पार्टी, जाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये होता है, वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुए, इसमें नाकाम हुए। और सोच क्या थी, 10 मिनट का केस था, 190 मिलियन का करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस है ना, सजा हुई है, क्यों नहीं दे रहे क्या नाम है दलाइल? पता है करप्ट है, कासिम के पापा ने चोरी की भी है। जैसा मैं था वैसा मैं हूं, वैसा मैं रहूंगा। सुनाएं जी। जैसा मैं था ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं रहूंगा। बस फर्क इतना है कि अब लग्जरी हो गए हैं, अब मुराद बढ़ गई हैं और सबकी बढ़ गई हैं।